آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہے۔ ابھی تو پتہ نہیں ملاقات ہوگی آپ کی یا نہیں ہوگی، لیکن پارٹی میں ظاہر ہے خان صاحب نے تحریک کا اعلان بھی کیا ہے۔ آپ کے رہنماؤں نے جیل سے بھی خطوط لکھے ہیں، پارٹی کے اندر بھی لوگوں نے کہا کہ ہمیں مذاکرات کی طرف جانا چاہیے۔ تو اس وقت پارٹی کا کیا مجموعی طور پر کیا کنسنسس ہے؟ دیکھیے، بات آپ کی صحیح ہے، آئے ہوئے ہیں بڑے عرصہ کے بعد، تقریباً مہینے کے بعد میٹنگ کے لیے آ رہے ہیں، اور بجٹ سیشن میں یہاں پیش نہیں ہو سکے، ابھی روکا ہے پولیس والوں نے۔ کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی خان صاحب سے ملاقات ہوگی۔ جب خان صاحب سے ملاقات ہوگی، مختلف چیزوں پہ بات چیت ہوگی تو کوئی نہ کوئی حل نکل سکتا ہے۔ دیکھو، خان صاحب کی ملاقات کا آرڈر جو ہے ہائی کورٹ نے آرڈر کیا ہے، پھر 3 ممبر بینچ نے اپہولڈ کر دیا۔ یہ کنسنٹ آرڈر تھا، یہ کیٹیگریکلی کہا گیا تھا کہ ملاقاتیں ہوں گی، فیملی کو بھی نہیں روکا جائے گا، وکلاء کو بھی نہیں روکا جائے گا۔ وکلاء کی میٹنگ ہوگی ٹیوزڈے والے دن اور تھرسڈے والے دن، اور ٹیوزڈے والے دن ملاقات ہوگی وکیلوں کی اور فیملی کی، اور تھرسڈے والے دن فیملی کی ملاقات ہوگی اور لیڈرشپ کی ملاقات ہوگی۔ وہ یہ ملاقاتیں نہیں ہو رہی۔ دیکھو، جتنی زیادہ ملاقاتیں خان صاحب کے ساتھ ہو سکے کرنی چاہیے، ان کو تو اسپیشلی کرنا چاہیے، تاکہ صبح پنجاب سے لوگ آ جائیں، سندھ سے لوگ آ جائیں، بلوچستان سے لوگ آ جائیں، PPK سے لوگ آ جائیں، اور سینٹرل پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ لوگ زیادہ ملیں۔ اسی طرح سے زیادہ لوگ ملیں گے، خان صاحب سے ملاقاتیں ہوگی تو جو اندر سے پیغامات آئیں گے، اس میں اگر سخت پیغامات آتے ہیں باہر، اس میں اچھے بھی اور دلجوئی والے بھی اور ٹیچنگ ہیلنگ ٹچ والے بھی پیغامات آئیں گے۔ خان صاحب کا ہمیشہ سے قوم کے لیے ایک اچھا پیغام ہوتا ہے، یکسوئی کا پیغام ہوتا ہے، اتحاد کا پیغام ہوتا ہے۔ جس طریقے سے خان صاحب نے یہ پیغام دیے پاکستان انڈیا کے سٹینڈ اپ کے سلسلے میں، تو یہ ملاقاتوں کا سلسلہ تو ایٹ لیسٹ ہونا چاہیے۔ ہماری تو کوشش ہے کہ خان صاحب کی فی الفور رہائی ہو، بشرا بی بی کی فی الفور رہائی ہو۔ بالکل پولیٹیکلی وکٹمائزیشن ہے، اور کتنے عرصہ سے 700 دن سے زیادہ خان صاحب کو رکھا گیا ہے، بی بی کو جو اتنا رکھا گیا، لیکن اس کے دوران ایٹ لیسٹ رہائی نہ ہو فی الحال، لیکن یہ ایکسس تو آپ ریسٹور کریں تاکہ خان صاحب سے ملاقات ہو۔ میری سب سے یہ التجا ہوگی کہ 3 سال ہو گئے، اب اپنے قوم پہ بھی کوئی رحم کرے۔ آگے کی طرف بڑھنے کا پہلا شرط یہ ہونا چاہیے کہ یہ سختیاں نہ ہو۔ دیکھو، معمولی سی چیز پہ دل جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے۔ آپ اتنے بڑے پاپولر لیڈر کو، جو ساری دنیا مانتی ہے کہ ملک میں تیسرا بھی بڑی پاپولر لیڈر ہے، ان کو آپ ایکسس دیں تاکہ ہم ان سے بات کریں، اور جب ایکسس ہوگا، ان سے بات ہوگی تو آپ کی بات ٹھیک ہے، میں بھی ان سے ڈسکس کروں گا ہمارے کو کیا آفر ہوئی ہے، مذاکرات کی کیا بات ہوئی تھی، جو اسیران ہے ان کا جو لیٹر آئے تھے اس پہ بھی ڈسکشن ہوگی۔ لیکن اگر آپ ایکسس ہی نہیں دیں گے تو کہیں بات نہیں ہوگی، جب بیٹھیں گے تو بات بنے گی۔ وزیر اعظم نے آپ کو جب ملاقات اسمبلی کے اندر آپ کے ساتھ مصافحہ کیا تو کیا کہا انہوں نے آپ کو؟ دیکھو، مجھے مصافحہ کرتے ہوئے انہوں نے ضرور یہ کہا تھا، اور ان کا گڈ جسچر تھا، ان کا یہ تھا کہ جی ہمیں بات کرنے چاہیے، ہمارے ساتھ نہیں تو اسپیکر کے آفس کو آپ یوٹیلائز کریں۔ میں نے انشاءاللہ ضرور کہا تھا۔ اس کے بعد میرے خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی۔ خان صاحب نے پہلے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا، دا ریزن بینگ کہ ایک حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، دوسری حکومت ہمارا ایکسس بھی انشور نہیں کر سکتی، تیسرا اگر حکومت آپ کے ساتھ وہ جنون ہے، آنیسٹ ہے، اور سیریسلی یہ شور کرنا چاہتے ہیں کہ جی ہم آگے کریں تو کچھ پازیٹیو سٹیپ لینے چاہیے تھے۔ آج اگر آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے تو آپ خان صاحب سے یہ ڈسکس کریں گے حکومت کی مشاورت کے حوالے سے؟ دیکھیں، خان صاحب سے اگر ملاقات اور ان کو اس بات کا قائل کر لیں گے؟ دیکھیں، میری جب بھی خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے تو میں پارٹی کی باتیں بھی ساری بتاتا ہوں، ان کو بریف بھی کرتا ہوں۔ میں ان کو KPK، آزاد کشمیر اور سینٹرل پارٹی کی اور ہماری بجٹ والی اسٹریٹجی پہ، تحریک پہ، سب باتیں پہ انشاءاللہ تعالی خان صاحب سے غور صاحب یہ بتائیے، یہ لیٹر پہ بھی بات کروں گا، اور مذاکرات والی بات جو ہے یہ خان صاحب کو جب میں بریف کرتا ہوں تو ہمیشہ یہ بات غور صاحب کا جو جن رہنماؤں نے جیل سے خط لکھا ہے یا پارلیمانی پارٹی میں جن لوگوں نے اس پر اپنا جو موقف ہے وہ دیا ہے، اس وقت پارٹی میں مجموعی کنسنسس کیا ہے کہ مذاکرات کی طرف جانا چاہیے یا مزاحمت کی طرف جانا چاہیے؟ دیکھیں، پارٹی میں ہوتا ہے مزاحمت نہیں ہے، تحریک چلنی چاہیے، اور تحریک چلتی بھی رہی ہے، اور خان صاحب نے اس کا اعادہ بھی کیا ہوا ہے، اور تحریک ہمیشہ سے ایک پولیٹیکل پارٹی کا حق بھی ہے، کنسٹیٹیوشنل رائٹ ہے آپ کا، آپ کریں، اور اس تحریک کا پروٹیسٹ جو ہے وہ بھی اس کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ مذاکرات سے بھی ہم نے کبھی راہ فرار اختیار نہیں کیا، ہمیشہ سے خان صاحب نے کہا ہے مذاکرات ہونے چاہیے، پہلے بھی کہا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے اچکزئی صاحب کے تھرو بھی کہا، پھر جب ایون 26 نومبر کے بعد بھی خان صاحب نے کمیٹی بنائی، یہ خان صاحب نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ کس کے ساتھ ہو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ان اینی کیس بائی اینڈ لارج کنسنسس اگر ڈیولپڈ ہوتا ہے، خان صاحب کی اجازت ہوگی تو وہ خان صاحب مولانا فضل الرحمان سے راہیں جدا ہو گئیں، آخر کیا وجہ بنی؟ دیکھیے، ہماری گلہ شکوے ہیں کہ جی PTI کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے خلاف مطلب
बातें करते हैं और फिर एक राहें जुदा नहीं है, हमारा अलायंस नहीं बन सका। मौलाना साहब के साथ हमारी कोशिश थी कि अलायंस बने, और हमने उनको यही कहा था कि जमहूरियत के लिए, आज़ाद अदलिया के लिए, आज़ाद इलेक्शन कमीशन के लिए, और इसी तरह से इलेक्शन कभी चोरी ना हो, और सारी बातें जो है वो पार्लियामान में हो, पार्लियामान मजबूत हो, इस पर आप हमारा साथ दें। अनफॉर्चुनेटली कि मौलाना साहब हमारे साथ अनुभव नहीं आ सकते, बट फिर भी होप तो है। पॉलिटिकल पार्टी देखते रहती है क्या की क्या होता है। गौहर साहब, इस वक्त किसी किस्म के कोई बैकडोर राब्ते हैं या किसी किस्म का कोई मुज़ाकरात, कोई डायलॉग का चल रहा है कुछ? नहीं, किसी किस्म का डायलॉग नहीं चल रहा। मैं एक बात बिल्कुल वाज़ेह करूं, हमारा डायलॉग का कभी भी कोई सिलसिला आगे नहीं बढ़ा था, ना दूसरे लोगों के साथ, मुक़्तदरा के साथ। वो भी एक वन पॉइंट पे हमारा एक राबिता इस्टेब्लिश हो चुका था, लेकिन नो पॉइंट ऑफ टाइम हमारा किसी के साथ बातचीत का कोई भी दौर नहीं हुआ है जिसमें हम कहें कि हमने मिल बैठ कर के आपस में बैठे हैं और हमने एक दूसरे को साथ एड्रेस किया हो कि इस बात पे आगे बढ़ना चाहिए। कभी हमारा कोई ऐसा मौका नहीं आया। आप हमेशा मुज़ाकरात के हक़ में रहे हैं, मुफाहमत के हक़ में रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है PTI का अपना एक तरीका रहा है एहतजाज का या जो सड़कों पे आने का। लेकिन अब चूँकि पार्टी में ये आवाज़ें उठ रही हैं कि मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए हमें, जो आपके मौक़िफ़ की सपोर्ट कर रहा है, तो आप कोशिश करेंगे कि मुज़ाकरात ही होने चाहिए? देखो, मेरा हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है और मैं इसलिए इस मौक़िफ़ को रखता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में अगर आप है और पॉलिटिकल स्ट्रगल आप कर रहे हैं तो आप किसी भी ऑप्शंस को गिव अप ना करें, आप सारे ऑप्शंस को टेबल पे रखें। बातचीत लोग करते हैं तो बात आगे निकल सकती है, और सियासी मसाइल का लोग हमेशा सियासी हल ढूंढते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, एक दूसरे को एहतराम करते हैं, एक दूसरे को जो भी है मुखालिफत इख्तिलाफ अपनी जगह और शिकवे शिकायत अपनी जगह, लेकिन जब मिल बैठते हैं तो है। अब इस मरतबा दोबारा कोशिश तो करेंगे ज़रूर कि बातचीत हुई जिन लोगों के साथ होनी चाहिए वहाँ चल पड़े।